ایک دن ایک تاجر حضرت بہلول دانا کے پاس آیا اور پوچھا کہ حضور میں کیا خریدوں؟ تو حضرت بہلول نے فرمایا کالا کپڑا لے لو۔ تاجر شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ جا کر اس نے علاقے میں دستیاب تمام تر سیاہ کپڑا خریدا۔ کچھ دنوں بعد شہر کا بہت بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا۔ رواج کے مطابق ماتمی لباس کے لیے سارا شہر سیاہ کپڑے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اب سارا کپڑا اس تاجر کے پاس ذخیرہ تھا۔ اس نے منہ مانگے داموں فروخت کیا اور تاجر نے اتنا نفع کمایا جتنا ساری زندگی نہ کمایا تھا، اور بہت ہی امیر کبیر ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے گزر رہا تھا تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف فرما تھے۔ وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھے بے ادبی سے بولے، اوئے دیوانے، اب اس بار کیا لوں؟ اب اس بار مجھے کیا خریدنا چاہیے؟ تو حضرت بہلول دانا نے فرمایا تربوز لے لو۔ وہ تاجر بھاگا بھاگا گیا اور ساری دولت سے پورے ملک سے تربوز خریدے۔ ایک ہی ہفتے میں سب خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا۔ اسی خستہ حالی میں گھومتے پھرتے اس کی ملاقات حضرت بہلول دانا سے ہو گئی۔ تو اس نے کہا، یہ آپ نے میرے ساتھ کیا ماجرا کیا؟ میرے ساتھ اس بار آپ نے سلوک اچھا نہیں کیا۔ تو حضرت بہلول دانا نے فرمایا، یہ میں نے نہیں بلکہ تیرے لہجے اور تیرے الفاظ نے سب آپ سے کروایا۔ جب پہلی بار تو نے ادب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا، اور جب تو نے دوسری بار پوچھا تو تیری گستاخی کی وجہ سے تو کنگال ہو گیا۔ خلیفہ ہارون الرشید یہ اپنے وقت کا بادشاہ گزرا ہے۔ حضرت بہلول دانا سے حاکم وقت ہارون الرشید نے پوچھا کہ چور کی کیا سزا ہے؟ تو حضرت بہلول دانا نے جواب دیا، چور نے اگر چوری اپنی عادت کی وجہ سے کی ہے تو چور کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، لیکن اگر چور نے چوری بھوک کی وجہ سے کی ہے، افلاس کی وجہ سے کی ہے، تو حاکم وقت کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ ہارون الرشید حضرت بہلول دانا کا یہ جواب سن کر اس کی سانسیں رک گئیں۔ ایک دوسرے موقع پر حضرت بہلول کی دانائی بیان کرتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا سے کسی نے پوچھا کہ قبرستان میں کیوں بیٹھے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا نے جواب میں کہا، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کی طرف سے مجھے نہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے، نہ مجھ پہ کوئی الزام لگتا ہے، نہ حسد کرتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ تانا دیتے ہیں، اور نہ ہی خیانت کرتے ہیں۔ ان سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں تو پیٹھ پیچھے میری غیبت بھی نہیں کرتے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت بہلول دانا کی زندگی سے پھوٹتے ہوئے نور سے ہماری زندگیوں کو بھی روشن کرے۔